آج کے شو میں تحریک انصاف کا مشن نور بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بڑی پیش رفت، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چھان بین، این سی سی آئی اے متحرک۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو ابھی دورہ سعودی عرب ہے وزیر اعظم پاکستان کا، جس طرح کا استقبال ہوا ہے، اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح کے اوپر بڑا غیر معمولی انداز میں اس استقبال کو کہا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ آنے سے قبل جس طرح سعودی عرب کے جہازوں نے، جو لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے ارد گرد ان کو گھیرا، اس کے بعد پھر جب وہ اترے جس طرح استقبال ہوا، 21 توپوں کی سلامی ہوئی، اہم ترین شخصیات وہاں پر موجود تھی۔ اس استقبال کو لے کر بہت سے لوگوں کو یہ استقبال چبھ رہا ہوگا، پاکستان کے اندر بھی وہ کون سی قوتیں ان پر بات کریں گے، لیکن اس کے ڈیفنس، اسٹریٹجک اور فورن ریلیشنز کے حوالے سے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ان the next few years اور few months، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ریسنٹلی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ یہ نیا شوشہ کیا ہے؟ یہ مشن نور، اس پر گفتگو ہوگی کہ آخرکار یہ مشن نور کیا ہے۔ اب آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، یہ جو لگے ہیں سامنے، جو استقبال ہوا ہے پاکستان کا، جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح سے جس انداز سے جب وہ ان کا جہاز فضائی حدود میں انٹر ہوا ہے تو ان کو کس طرح سے لڑاکا طیاروں نے استقبال کیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے تو کس طرح استقبال ہوا ہے۔ یہ استقبال پیوٹن کا یا ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا ہے۔ پاکستان کا ایسا استقبال جو ہوا ہے، اس کی بڑی سمبولک سگنیفیکنس ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں ان پر بڑے گہرے امپلیکیشنز ہوں گے انشاءاللہ، اور پازیٹیو امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی داخلی سیاست پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانچ کیا گیا مشن نور، آخر یہ ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے اس کے ذریعے؟ اور پھر یہ جو منافقت ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو کیا وہ درست بیٹھتا ہے اس میں؟ کیونکہ ہم نے سنا تھا پی ٹی آئی کے لیڈر جب بانی پی ٹی آئی تھے تو انہوں نے جب اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا تو ان کے کان میں شہریار آفریدی نے کہا تھا کہ تھوڑا اسلامی ٹچ دے دیں اس کو۔ تو کیا یہ دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح اسلامی ٹچ دے کر ایک تحریک یا پھر کوئی شروع کرنے کی کوشش کی جائے؟ اور عوام کی طرف سے اس پر کیا رد عمل آئے گا؟ پروگرام میں سوال اٹھائیں گے۔ پھر این سی سی آئی اے کی طرف سے ریسنٹلی نئی تحقیقات کا آغاز ہوا ہے۔ یہ نئی تحقیقات کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے کہ آخر یہ اکاؤنٹس چلاتا کون ہے، کیسے چلتے ہیں، جس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تحریری طور پر آپ کویشچن لکھ کے دیں، میں جو وکیل ہیں ان کے جو وکلا کی ٹیم ہے اس کے ذریعے جواب دے سکتا ہوں اس تمام معاملات کا۔ این سی سی آئی اے اس معاملے پہ بھرپور طریقے سے متحرک ہے، انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اور خاص طور پر پاکستان میں استحکام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھرپور طریقے سے تحقیقات این سی سی آئی کر رہی ہے کہ آخرکار یہ اکاؤنٹ کیسے آپریٹ ہوتا ہے، کون آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیونکہ ایسے بہت سے شواہد ملے کہ اس میں کچھ فورن ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلٹی چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، جو چاہتے نہیں پاکستان میں جو ہے معاشی یا سیاسی استحکام ہو۔ تو اس پہ پروگرام میں بات ہوگی، ایک بریک لیتے ہیں۔ جواد احمد صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے، برابری پارٹی کے سربراہ ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم ترین حقائق، اہم ترین سوالات۔ یہ پہلے مشن نور سے آغاز کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو نیا ڈرامہ کہیں، کیا کہیں، مقصد کیا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اور آخرکار کیا عوامی پذیرائی اس تحریک کو مل سکے گی؟ جواد احمد صاحب سے جانتے ہیں، برابری پارٹی کے سربراہ ہیں اور بڑے اہم جو کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ جواد صاحب بہت شکریہ، اپنے پروگرام میں جوائن کے سر مجھے بتائیں یہ مشن نور، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ آپ نے بھی منافق لکھا ہوا ہے لفظ، کیوں لکھا ہوا ہے اس مشن نور کے بارے میں آپ نے ایسا؟ دیکھیں، پاکستان میں نا مذہب فروشی تو بہت پرانی ہو رہی ہے سیاست کے اندر۔ سیاست میں لوگوں کے مسائل کی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ اس میں لوگوں کا جو پرسنل معاملہ ہے مذہب، اس کو اس پہ اس طرح لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مذہب تو سب کا ہے، دیکھیں میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی ہیں، اور اس ملک میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی اور شیعہ اور اہل حدیث اور وہ جو وہابی ہیں، ان کے علاوہ پھر مسیحی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر ایک اپنا اپنا مذہب ہے۔ تو مذہب کو آپ ان کے پاس رہنے دیں، اور جو بھی وہ اس کے لیے سوشل ان کے جو بھی معاملات ہیں سماجی، وہ اس طرح چلتے رہیں۔
اصل ایشو تو وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو صاف پانی کا پینے کا پانی چاہیے, تمام لوگوں کو کھانا چاہیے, تمام لوگوں کو کپڑا چاہیے, گھر رہنے کے لیے چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے, اس کے علاوہ تعلیم علاج چاہیے. تو اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا اور اس طرف لے چلتے ہیں, جبکہ مذہب سب کے پاس ہے. مذہب کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. عمران جو ہے اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا گندا آدمی ہے اس لحاظ سے کہ یہ جب سے آیا ہے, ایک تو دیکھیں آپ, یہ کلین شیون آدمی ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق جو اس کا رہا ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. آڈیوز دیکھ لیں, اس کی ویڈیوز دیکھ لیں اور پھر اس کی ابھی بھی حرکتیں دیکھ لیں. کچھ عرصہ پہلے تک کچھ بڑے بڑے صحافی اس کے بارے میں کیا گفتگو کرتے تھے اس کی زندگی کے بارے میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو اپنی سگی بیٹی کو, چھوٹی سی بیٹی کو, چھوٹی سی بچی جو کہ صرف یہ کہہ رہی تھی عدالت میں آ کے کہ مجھے حق ولدیت دے دو تاکہ میں تمہاری بیٹی بن جاؤں, مجھے عزت مل جائے, اس نے صرف اس لیے اس کو اپنی بچی نہیں مانا, عدالت سے بھاگ گیا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو اس کی ماں سے شادی کرنی پڑتی تھی. یہ اتنا بے غیرت آدمی ہے عمران اور اتنا لعنتی آدمی, اس پہ لعنت پڑی ہوئی ہے ایکچولی. یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ میں تو اس کو مذہبی معاملہ کہہ ہی نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ تو مذہبی, یہ جناب سوشل معاملہ ہے, سماجی, کہ آپ اپنی بچی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کسی کے لیے کیا کریں گے؟ تو اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکے, اس کا سگے نہیں ہو سکے آپ, تو اس لیے میں اس کو انصاف نہیں دے سکے. طریقے انصاف آپ نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ آدمی جو ہے مذہب جب یوز کرتا ہے نا, اب یہ مشن نور جیسے, اور بھائی جن لوگوں کے ساتھ نور لگتا ہے اور جو آیت آپ یوز کر رہے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے, اور پھر وہ جو بھی اس طرح کی اذانیں دینے والا معاملہ ہے, یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ یہ کرتے تھے. تم تو بڑے گھٹیا سے آدمی ہو, اتنے گھٹیا اور گندے آدمی ہو, یہ وہ جو ہے نا, وہ آپ نے سنا تھا نا اسلامی ٹچ, تو مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ جب یہ اسلام آباد پہنچے تھے جواد صاحب, تو جب وہ لانگ مارچ کا اختتام, تو شہریار آفریدی نے کان میں کہا تھا کہ اسلامی ٹچ دے دے ذرا, تو یہ وہ ٹچ تو نہیں دینے کی کوشش ہے, یہ اسلامی ٹچ ہی ہے. دیکھیں سیفان, میں آپ کو پتا بڑا پسند کرتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ سچ بولتے ہیں, اور آپ نے اس وقت بھی سچ بولا ہے جب عمران کی حکومت تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا تو بڑا ضروری ہے نا آج کل. اگر آپ سچ نہیں کوئی بھی نہیں بولے گا, میں نہیں بولوں گا, آپ نہیں بولیں گے, تو ان کا پروپیگنڈا جو ہے جس پہ اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگتا ہے پی ٹی آئی کا, یہ تو لوگوں کے سر پہ چڑھ جائے گا. یہ میرے سے اسی لیے بڑے تنگ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ جو کرتے تھے مذہب فروشی کرتے تھے, یہ اسلامی ٹچ دیتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, ان کی ذرا آپ سوشل میڈیا کی ٹیمیں دیکھیں, آپ ان کے بد زبان قسم کے لوگ دیکھیں. ابھی شہباز گل کے ویلاگز آپ سن لیں, گندا ترین گھٹیا ترین آدمی, اس کی بازاری گفتگو آپ سن لیں. آپ مجھے بتائیں فحش گوئی میں یہ سب سے بڑے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے, آپ دیکھ لیں جا کے سوشل میڈیا. یہ جنسی باتیں کرتے ہیں, یہ واہیات باتیں کرتے ہیں, یہ لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں, یہ لوگوں کو جانور کے نام بولتے ہیں, ان کی ذات پیشے پہ بات کرتے ہیں. یہ مشن نور کریں گے؟ مطلب لعنت ہے ان لوگوں پہ کہ یہ. مجھے غصہ اس لیے چڑھتا ہے سیفان, میں کبھی اتنا غصہ نہیں کرتا. سب سے بڑا مجھے جو پرابلم ہے ان سے وہ ہے ہی یہی کہ اس ملک میں ایشوز کی بات کرو نا, سیاست کی بات کرو. عمران یہ بتائے, آج یہ بتائے کہ جیل سے میں نکل جاتا ہوں اگر, تو میں پاکستان کے لیے کیا کروں گا, میں پاکستان کے لیے کس طرح کے پالیسی بناؤں گا, میں پاکستان کے لیے کس طرح کا مینیفیسٹو دوں گا. تو پھر تو سیاست ہوتی ہے نا. یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ نے بوٹ پالش کیے آرمی کے, اور آپ آگے بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بن گئے, بعد میں ان کی نمک رامی کی, اور اب ہمیں ہی آپ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو اندر ڈالا ہوا ہے. اور بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کرکٹر تھے تو کرکٹر رہتے نا. اب یہاں پہ جو انہوں نے مذہب فروشی شروع کی ہے, اسلامی ٹچ دیا ہے, یہاں پہ سر انہوں نے مذہب فروشی شروع, لیکن انہوں نے ایک پوری نسل کو تباہ کیا ہے, بدتمیزی, گالم گلوچ, اور ان کو سیاست پر, گندی سیاست کے اندر ڈال کر ان کو استعمال کیے. پوری ایک پوری نسل جو ہے اس کو انہوں نے تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. ان کو ان کی لینگویج, ان کا گھر میں انداز, ان کے سیاسی اختلافات کو گندی سیاست کی نظر کر کے, تو اب وہ ان کو مذہبی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں مشن نور, تو وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جو ماضی میں انہوں نے کرا ہے, اور اس کو جو irrecoverable loss ہے وہ جنہوں نے کر دیا, تباہ کیا جنہوں نے ایک ثقافت کو ہماری. دیکھیں یہ تو اصل میں یہ کرتا پتا کیا ہے عمران, یہ 3 اچھا گیم کرتا ہے. ایک ہوتا 2 اچھا, یہ 3 اچھا کرتا ہے. ایک نمبر پہ تو یہ لوگوں کو لگاتا ہے بدتمیزی کرنے پہ, فوش گالیاں نکالنے پہ, تاکہ اس کے مخالف چپ کر جائیں. دوسرے نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے کہ مذہب استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ مجھے تو خدا تیار کر رہا تھا, نعوذ باللہ. مطلب اتنا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیچارہ ذہنی بیمار ہے.
اس کا علاج ہونا چاہیے, جیل میں بھی سب سے پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا ریاست یا حکومت اس کا علاج کروا رہی ہے کہ نہیں کروا رہی. اور تیسرے مطلب جن سے یہ ملا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو, اس کو شرم نہیں آتی کہ تم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو جن کے ساتھ تم ملا رہے ہوتے اپنے آپ کو, تم تو بلکہ اس عام پاکستانی سے بھی نہایت گھٹیا آدمی ہو, اس سے نہایت غلیظ آدمی ہو, تمہاری زندگی بتا دی ہے پوری, اور منافق ہو. منافق لبرل ہو نا تو میں اس کو کچھ نہ کہتا کیونکہ وہ لبرل ہے, وہ تو سوچتا ہی ایسے, اور تم تو ساتھ مذہب فروشی کرتے ہو. اور تیسرا معاملہ اس نے یہ کیا ہے, جو تیسری آتش جو ہے وہ ہے ملک کے خلاف فساد کرنا, ملک کے خلاف انتشار کرنا, ملک کے خلاف. اس نے جس طریقے سے لوگوں کو ایسے ابھارا ہے جیسے ہی کوئی کافر ہیں باقی سارے, مطلب پی ٹی آئی والے جو ہے نا بڑے مسلمان ہیں, وہ نور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب فوش گو لوگ یہ سارے یہ نور کی بات کریں گے, اور دوسرے جو ہے نا سارے وہ کافر ہیں. مطلب اس سے بڑا لانتی آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے اس ملک کے اندر دو قسم کے بنائے ہیں سیگمنٹس لوگوں کے. ایک سیگمنٹ وہ ہے جو کہ ڈرائی کلین ہو کے اس کے پاس آتا ہے, چاہے وہ اس سے پہلے جو مرضی گند کرتا رہا ہو, اور اس کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے نا تو پھر وہ دوبارہ گندا ہو کے واپس جاتا ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایس سے نکل گیا ہے. تو ایک تو یہ سیگمنٹ ہے, اور دوسرا کیا ہے, سارے کے سارے باقی جو ہیں وہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, وہ سارے جو کافر ہیں, ان لوگوں کو اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ان سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا سارے نہیں پڑھتے, اس نے اپنے الاٹ کرایا ہوا ہے. کیا سارے مسلمان جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے, اس نے الاٹ کرایا ہوا اپنا, نعوذ باللہ. مطلب یہ نہایت گندا آدمی ہے. اس نے مذہب کو جس طریقے سے یوز کیا, استعمال کیا اس ملک کے اندر, وہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا. میں آپ کو بڑی بات یہ کر رہا ہوں, میں بڑا حیران ہوا سوشل میڈیا جواز صاحب اس کو جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. عمران ریاض نے ویلاگ کیا ہے, شہباز گل نے کیا ہے, شہزاد اکبر نے, یعنی جو لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں تو ہے نہیں, اور جو عمران ریاض جیسے فراڈ جو ہے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگے حصہ بنے اس مہم کا, یہ جو مشن نور ہے. شہباز گل جیسے جن کی زبان اتنی گندی ہے کہ ان سے بات نہیں کوئی کر سکتا, وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ مشن نور کا حصہ بنے. شہزاد اکبر جیسے لوگ جی جو مفرور ہیں یہاں سے, بالکل ایسا ہے. ان لوگوں کو تو کوئی اپنے گھر میرا خیال ہے شریف لوگ نہ گھسائیں, ایسے گندے لوگ ہیں. شہباز گل تو اتنا واہیات آدمی ہے کہ آپ اس کا کوئی ویلاگ سن لینا, مجھے چھوڑیں آپ سن لیں کہ وہ بکواس کیا کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ گندی گفتگو کرتا ہے, اور عمران نے صرف اس لیے اس کو اپنا مشیر لگا کے پھر آگے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے کیونکہ عمران کو ایسے لوگ چاہیے تھے. عمران خود جو ہے بہت بڑا گالم گلوچ کرنے والا آدمی ہے. یہ کرکٹ کے زمانے میں نا لوگوں کو ماں بہن کی گالی نکالتا تھا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی کرکٹر سے پوچھ لیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو بڑے دھڑلے سے کرتا ہوں, یہ میرے پہ کیس کر کے دکھائے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کون سے لوگ اس کے منہ سے سنتے رہتے تھے وہ. تو اس نے جو یہ کلچر پیدا کیا ہے, یہ بیسیکلی اس کو چاہیے سارے ایسے لوگ جو کہ بدتمیزی کریں, بدلحاظی کریں, گالم گلوچ کریں, فوش قسم کی, اور لوگوں کو گندے گندے الفاظ بولیں. یہ شہباز گل بھی وہی ہے, اور یہ کیا نام آپ نے لیا عمران ریاض, پہلے تو اس طرح نہیں تھا لیکن اب وہ بالکل ان کے رنگ میں رنگ گیا ہے. اور یہ عمران ریاض سے زیادہ بڑا بھگوڑا اور بزدل آدمی کون ہو سکتا ہے. اور یہ شہزاد اکبر بھی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ شہزاد اکبر, مجھے کسی نے کہا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے میرے ٹویٹ کے اوپر کسی نے بولا کہ جی شہزاد اکبر جو ہے وہ تو آپ کے والد صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا میرے والد صاحب پروفیسر تھے, پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں, وہ سب سے بڑا کالج ہے لاہور میں, مطلب پنجاب میں بلکہ. تو مردوں کا, اب تو خیر خواتین کا بھی ہے. تو اس کے اندر وہ پڑھتا تھا میرے والد صاحب سے, اور اس کی حرکتیں دیکھیں آپ. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں اس کو کیا تربیت کسی اور نے ایسی کی ہے کہ میرے والد صاحب کی پڑھائی بھی اس کے کام نہیں آئی. تو شہزاد اکبر, یہ عمران ریاض, اور یہ جو تیسرا ہے یہ کیا نام ہے اس کا, شہباز گل, یہ لوگ تو پاکستان کے دشمن ہیں اس وقت. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو کوئی فوڈ پالیسی نہ کی ہے سفان, میں نے تو فوڈ پالیسی نہیں کی ہے کبھی. میں بول رہا ہوں تحقیقات کا آغاز کیا ہے, کل پوچھ گچھ بھی کیا ڈیالہ میں جا کے بانی پی ٹی آئی سے عمران خان سے کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ اکاؤنٹ کون چلاتا ہے, کیسے چلتے ہیں. انہوں نے کہا تحریری لکھ کر دیں مجھے, میرے لائرز اور جو وکلا ہے وہ جواب دیں گے اس بات کا. تو یہ تو ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے جو اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان, اینٹی انسٹیٹیوشنز پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو وہ تو واضح روشن ہے کہ انہوں نے نہ اسرائیل کے خلاف کبھی کچھ بولا, نہ انہوں نے پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران پاکستان کے حق میں کچھ بولا, نہ ابھی حالیہ دنوں ہونے والی شہادتوں پر کچھ بولا. ہمیشہ بولا تو کبھی افغان باشندوں کے لیے, تو کبھی جو ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف. ان اکاؤنٹس کے بارے میں تحقیقات تو شروع ہوئی ہے, لیکن کیا وہ منطقی انجام تک پہنچے گی؟
پہنچنی تو چاہیے. دیکھیں یہی تو پرابلم ہے نا ہماری ریاست کے اندر بھی, کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جو سیاسی بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر اور باریاں لگاتے ہیں, یہ کرتے ہی ہیں کہ ایک دوسرے کو نا ایک خاص حد تک کونے میں لگاتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے نا کہ یار اب تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے ایک اشرافیہ سے ہیں, سارے حکمران طبقے سے ہیں, امیر لوگ ہیں, انجوائے کرنے والے لوگ ہیں. ان کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے تو یہ کیا کریں گے زندگی میں؟ تو یہ ایک خاص حد سے آگے جاتے نہیں ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف کچھ حد تک جو ہے نا وہ نورا کشتی کھیلتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا اب یہ عمران کے ساتھ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, لیکن ایک بات تو طے ہے. دیکھیں عمران ایک بہت ہی بڑا مذہبی منافق ہے, مطلب منافق مذہب فروش ہے, کیونکہ اس آدمی نے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اس نے صہیونی گھر میں اپنے بچے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. صہیونی گھر کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اسرائیل کے محافظ ہیں, وہ اسرائیل کے فنڈ کرنے والے بھی ہیں, وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی ہیں, وہ اسرائیل کے مجاہد ہیں. آپ سمجھ لیں زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ, وہاں پہ اس کے بچے پل رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ عمران جو ہے وہ پہلے کہتا تھا اسرائیل, جب یہ وزیر اعظم تھا کہ اسرائیل نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ جو پی ڈی آئی کے جاہل ہیں یہ کہتے ہیں مجھے کہ جی وہ دیکھیں جی اس نے کہا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں اب کہے بھائی. اب جو ہے پچھلے کئی مہینے ہو گئے ہیں غزہ پہ جس طرح کا عذاب نازل کیا ہوا ہے اسرائیل نے, اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا, اس منافق کے منہ سے, عمران جس کا نام ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو باتیں کریں کہ جی وہ تو پہلے بولتا تھا, تو اب اس کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ اس لیے کیونکہ ٹرمپ, کیونکہ وہ جو روبیو ہے, اور وہ جو پھر اسرائیل کا جو نیتنیاہو ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اس کی جو فیملی گولڈ سمتھ ہے, ان لوگوں کی وجہ سے یہ چپ ہے. یہ اس لیے چپ ہے کہ مجھے جنہوں نے نکلوانا ہے باہر, اگر کوئی نکلوا سکے گا تو پھر یہی تو وہ لوگ ہیں, یہ میرے کام آئیں گے. اگر میں نے اس وقت اسرائیل کے خلاف بولا تو یہ تو مجھے باہر نہیں نکالیں گے, اور یہ وہی آدمی ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا یہ منافق آدمی جھوٹا ہے کہ کبھی کہیں کھڑا نہیں ہوتا. یہ وہی ہے جو کہتا تھا کہ امریکی سازش اور امریکہ کے خلاف خط لگا کے لوگوں کے اوپر الزام لگائے غداری کے, اور لوگوں کو وطن فروش کہہ دیا, اور کسی کو یہ کہہ دیا جی کہ یہ میر جعفر میر صاحب, یہ وہی آدمی ہے جو اس پر یہ سب کر رہا ہے. جی اور اس کی بیگم صاحبہ تک جو تھیں وہ ارسلان بیٹے کو کہتی تھیں, ارسلان خالد. آج کل پھر اس کو پر نکلے میں, اس کا شاید ٹویٹر اکاؤنٹ دوبارہ وہ بحال ہوا ہے, تو وہ بھی پھر بک بک کرنا شروع ہوا ہے. تو وہ جو لڑکا تھا اس کی آپ اوقات دیکھیں تو ارسلان خالد نہیں, لیکن جواز وہ اس کا وہ تھا. میرا سوال یہ کہ ارسلان خالد ہو یا جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ, کیا کسی قیدی کو جو کہ کنوکٹڈ ہے اس کو کسی دنیا کے مہذب یا کسی بھی دنیا کے ملک میں کہتا ہوں مہذب غیر مہذب ملک میں بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا آپریٹ کرے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اگر تو آپریٹ کوئی بھی آپ کا کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں کسی کو ہوتا تو یہ تو چلیں آپ کا کوئی ارینجمنٹ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک ریاست, ایک ملک, کسی گروہ, کسی مذہبی فرقے, کسی قوم, کسی بھی ایسا گروپ جو کہ اوپریسڈ ہو, یا کوئی ایسی چیز جس سے کوئی فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو, اگر آپ اس حوالے سے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو, اور آپ پتہ نہیں لگنے دیتے کہ کون کر رہا ہے, اور آپ اپنا نام بھی نہیں کہتے کہ جی کہ میں نے تو نہیں کیا, تو عمران یہ گیم کھیل رہا ہے بڑے عرصے سے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں چلاتا. اچھا پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ کون چلاتا ہے تو یہ چپ ہوتا ہے آگے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے. یہ اس کو ایک دفعہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر اس کو اس حوالے سے اس میں مقدمہ ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا سیفان, میں تو جاتا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر بالفرض اس اکاؤنٹ سے کوئی کہہ دے, اس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو کہ 9 مئی جیسا پھر ثانیہ کرتے ہیں, اور ان کو تو شوق ہے عدم استحکام پیدا کرنے کا, یہ کہتے ہیں جلاؤ گھراؤ کرے, سڑکیں جلائیں, یا کسی جگہ پہ ریاست پہ کسی دفتر پہ کسی بھی حملہ کرے, جو 9 مئی پہ انہوں نے کیا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں تو اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا کس نے ٹویٹ کر دیا, اور ان کے کچھ چند بلوائے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں دہشت گرد وہ حملہ بھی کر دیں, تو پھر اس کے بعد کون ذمہ دار ہے اس عدم استحکام کا یا دہشت گردی کا؟ یہ کرتا ہی یہی ہے نا. یہ بڑا مکار فراڈی آدمی ہے, بہت بڑا چلاک آدمی ہے یہ. میں پہلے نا اس کو یہ ساری باتیں نہیں کہتا تھا, لیکن جب سے اس نے میرے ملک کے خلاف دشمنی شروع کی ہے, جب اس نے میری قوم کے خلاف دشمنی شروع کی ہے, جب سے اس نے میرے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا ہے ان کو گمراہ کر کے, کیونکہ اس کا ایک امیج بن گیا تھا وزیر اعظم. مجھے آپ بنا دیں گے نا, میں اگر وزیر اعظم آج بن جاؤں تو میں اس پورے ملک کے نوجوانوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہ ایک امیج بن جاتا ہے نا. میں تو پہلے بھی موسیقی میں تھا, لوگ مجھے پیار کرتے تھے, میرے میوزک کی وجہ سے کرتے تھے. اب وہ وزیر اعظم بندہ
بن جائے تو اس کا ہوا صرف یہ ہے, ایک اسپورٹس مین ٹرن پولیٹیشین تھا, اس نے آخرکار یہ لوگوں کو بتایا جی کہ میں تو وزیر اعظم ہی بن گیا ہوں, تو ایک نیوز بن گئی انٹرنیشنل. اب اس کا ایک وہ تھوڑا سا انفلوئنس ہو گیا, تو اس نے لوگوں کو بجائے کہ ان کو کوئی ترقی پسندی کی طرف لے کے جاتا, روشن خیالی کی طرف لے کے جاتا, ملک کے لیے کچھ سوچتا, اس نے ان کو فساد کی طرف لگا دیا. اس لیے اس کا جو یہ جرم ہے یہ ملک دشمنی ہے ایکچولی. میں تو سمجھتا ہوں, میں غدار نہیں کہتا کسی کو, اور میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ باہر آئے اور صحیح والی سیاست کرے. لیکن میری امید ہے, میری دعا بھی ہے کہ باہر آئے, لیکن اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی. سیفان, یہ مجھے غصہ روز اس پہ چڑھتا ہے, روز اس کے لوگ جو ہیں یہ بدتمیزی کرتے ہیں, بدلحاظی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور ساتھ یہ بیانیے بناتے ہیں پاکستان کے خلاف, ساتھ یہ جو ہے الزامات لگاتے ہیں جھوٹے لوگوں کے اوپر, اور یہ پورے پاکستان کا بیڑا گرک کرنا لوگ کرتے ہیں. یہ جواز صاحب, آپ تو کیونکہ فیس کر رہے ہیں اس کو, یہ سارے ٹرولز کو, ان کے یہ کون پاکستان کے اندر سے لوگ کر رہے ہیں, پاکستان کے باہر سے کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں سب کچھ پاکستان سے باہر؟ آپ کو پتہ ہے, دیکھیں مطلب ہم سب کا قیاس جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو میرا خیال ہے کہ اس میں وہ جبران الیاس جو ہے وہ تو بہت سب سے بڑا اس میں مجرم ہے, لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کے تعلقات تھے ایجنسیز کے ساتھ بھی, ان کو بہت ساری سپورٹ کہیں اور سے بھی حاصل ہے. اور ڈیفینیٹلی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میرا کافی حد تک خیال ہے, میں ڈیفینیٹلی سے نہیں کہوں گا کہ خدا کو معلوم ہے ہر چیز کا اصل راز تو, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح جمائمہ اتری ہوئی ہے اور اس کے بچے بھی اترے ہوئے ہیں, تو صہیونی لابی بھی اس کے پیچھے ہے, عمران کے پیچھے, اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران کو باہر نکالا جائے, اور اسی لیے اسرائیل کے معاملے میں یہ خاموش ہے. اس کے پرانے بیان چلاتے رہتے ہیں یہ اس کے سپورٹر, اسرائیل کے بارے میں خاموش ہے. میجر عدنان کی شہادت ہوئی جواد صاحب, ابھی آپ نے دیکھا, یعنی کتنا بڑا یہ ایک شہادت تھی, اور اس کے علاوہ اور کتنی شہادتیں خیر پختونخوا میں سویلینز کی, آرم فورسز کی ہو رہی ہیں. ان کی حکومت ہے وہاں پر, ان کے اپنے وزیر اعلیٰ جو وہاں کے ہیں وہ وہاں کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بھی بہت سے جنازوں میں نہیں گئے تھے, تو یہ مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے, میں کسی کے ویلاگ کو نہیں چمکا سکتا. جواب دیکھیں یہاں پر, اور پھر ان کے اکاؤنٹ سے کوئی ان کے حق میں ٹویٹ نہیں ہوتا ان 14 کے, الٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے, چاہے وہ میجر عدنان ہو یا اور شہادت ہو, الٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے ان کے خلاف. تو یہ سب تو ہو رہا ہے ان کے اکاؤنٹ سے. یہ اتنے مکار اور عیار لوگ ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی نا پولیٹیشنز کے اندر بھی, صحافیوں کے اندر بھی, اور وہ جو بھگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, ان تینوں کے اندر نا انہوں نے 3 قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. کچھ صحافی ایسے ہیں جو صرف تھوڑی میٹھی کر کے پاکستان کے خلاف فساد مچاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکچولی ان کے خلاف بتاتے ہیں کہ ہم ہیں, لیکن اندر سے ان کے ساتھ ہی ہیں. یوٹیوب پہ وہ بھی پیسے کماتے ہیں. سے یہ آپ دیکھ لیں کہ ارشاد بھٹی جیسے جو لوگ ہیں, کبھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ آفتاب اقبال جیسے لوگ ہیں, کبھی ان کے خلاف کبھی ان کے حق میں, دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں. تو یہی چیز جو ہے نا یہ ہر جگہ آپ کو موجود ملے گی. ان کی عمران کی پالیسی یہی ہے کہ اتنی کنفیوژن پیدا کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ علیمہ خان, علیمین گنڈاپور اور بشرا بی بی, ان میں سے کس کا دھڑا جو ہے وہ اصل دھڑا ہے پی ٹی آئی کا, اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو اصل میں سمجھنے والی بات ہے. سیفان, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بلا شرکت غیر خود جو ہے لیڈر رہتا ہے, اور باقی سارے جو ہے نل رہتے ہیں, وہ زیرو رہتے ہیں. چاہے اچھا یہ اتنا گندا آدمی ہے کہ یہ اپنی بہن, اپنی بیگم, اور اپنا وہ جو وزیر اعلیٰ بیچارہ اس کا چیلا شروع سے ہے وہ علیمین, ان کو بھی استعمال کر رہا ہے اپنی سیاست میں, کہ کہیں پر ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ تینوں کو گھما رہا ہے, اور ساتھ عوام کو گھما رہا ہے, اور ساتھ یہ پی ٹی آئی کے تو جاہل ہیں. یہ تو جاہل لوگ ہیں بیچارے, گمار جاہل زیادہ تر اکٹھے کیے ہوئے اس نے. یہ باقی تو پاکستانی اس سے بھاگ گئے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو جاہل گمار ہے نا, وہ اتنی کم از کم تعداد میں ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کوئی نہ کوئی فساد انگیز بیانیاں بناتے رہتے ہیں. اور اسی لیے میں اس کو پھر بہت سخت الفاظ سے نوازتا ہوں, کیونکہ میں تو ایک محب الوطن آدمی ہوں. مجھے تو اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اس قسم کا, اور وہ بھی ایک بھول پالچیا, نمک حرام, دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ آپ ہو یا کوئی بھی شخص ہو, یہ ان کے جو لوگ بیٹھ کے جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو زبان انہوں نے سکھائی ہے اپنے نوجوانوں کو, جو یہ استعمال کرنے پر ان کو شاباش دیتے ہیں, وہ دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ اس قوم کا حشر کیا کیا انہوں نے نوجوان نسل کا. یہ مشن نور کروا رہا ہے نا جن سے, میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ بھائی اس دنیا میں تو جو ہونا ہے سو کر لو جو کرنا ہے.
تم لوگ تو بات کرتے ہو نا کہ دنیا میں ہی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. دنیا میں تو معاملہ چل رہے ہیں, لاز چل رہے ہیں قدرت کے, اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی بھی ہو جاتی ہیں بری بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر تم مشن نور کی بات کرے ہو نا تو سب سے پہلے اپنے جا کے اکاؤنٹس دیکھو, اپنی باتیں دیکھو, اپنی حرکتیں دیکھو, اور دیکھو کہ کیا تم آخرت میں کھڑے بھی ہو سکتے ہو خدا کے سامنے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنے گندے لوگ ہو, تم اتنی گالم گلوچ کرتے ہو, تم لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اس بازار میں لے کے آتے ہو. اب اصل میں تم اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ جب کسی کی ماں بہن پہ, اس کے گھر بیٹھی ہوئی ماں بہن پہ بری بات کرتا ہے, اصل میں وہ اپنی ماں بہن کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ تو اتنے گندے لوگ ہیں, یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ آخرت میں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی ہوگی, وہ جو بڑی بڑی آخرت کرتے ہیں نا, تو یہ جو مشن نور ہے یہ تو ان پہ سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ آپ سمجھیں کہ مشن نور جو ہے وہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اذانیں دیں گے تو پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ان کی اذانیں بھی ان کی طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جعلی ہیں, کیونکہ اذان دینے کے لیے بھی کم از کم ایک انسان کو تھوڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ تو گندی فوج گالم گلوچ کرنے والے لوگ ہیں, یہ کہاں سے اذان دیں گے آپ مجھے بتائیے. اور جن لوگوں کو یہ, میں پھر کہوں گا, جن لوگوں کو یہ رول ماڈل بنا کے پھر آیتیں اور حدیثیں اور پھر واقعات سناتے ہیں, ان لوگوں کی تو تم دھول کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ تمہارے کردار اتنے گندے ہیں. تمہارا سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ تم کتنے گندے اور غلیظ لوگ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ جو کامیاب ہوگا مشن نور, یہ اسی طرح تباہ ہو جائے گا, اسی طرح مشن نور. لیکن یہ مجھے بتائیں جواد صاحب, یہ دوسرا مسئلہ ہے, ہم بتائیں کہ جب بھی کوئی مثبت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, چاہے پاکستان بھارت کے حوالے سے پاکستان کی برتری ہو, یا ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں سعودی عرب وزیر اعظم پاکستان گئے, جو استقبال ان کا ہوا ہے, 21 توپوں کی سلامی, جو ان کو لڑاکا طیارے جو سعودی عرب کے ان کو سلامی پیش کر رہے ہیں, ان کا استقبال ہو رہا ہے وہاں پر, بڑا پوری دنیا میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی استقبال ہے. پاکستان کی کوئی بھی ریاست کا وزیر اعظم ہیڈ آف اسٹیٹ ہو, یہ عزت تو پاکستان کو دراصل مل رہی ہے, لیکن یہ کوئی بھی پازیٹیو چیز ہو, چاہے وہ فائنینشیل ہو, مٹیریل ہو, نان مٹیریل ہو, اس پارٹی کو ہضم نہیں ہوتی سر. یعنی ابھی بھی اس کے خلاف بولنا شروع, یا پاکستان کی افواج کی برتری کے خلاف بولنا شروع, وجہ کیا ہے اس کی جواد صاحب؟ دیکھیں اس کی سمپل وجہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو بھی حکمران ہوگا یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹا کے عمران کو لے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو جس پارٹی کو میں چلا رہا ہوں نا, اور جس کی لوگ سپیس ابھی بن رہی ہے آہستہ آہستہ, لوگ بڑی مشکل سے سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ عمران نے اپنا پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ یہ جعلی انقلابی ہیں, ہم اصلی انقلابی ہیں. تو میں تو دیکھیں تمام رولنگ کلاس کے سیاسی طور پہ خلاف ہوں, لیکن میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ میں ہمارے ملک کا, چاہے وہ امیر ترین آدمی ہو, کھرب پتی ارب پتی پاکستان کا, اور ہماری اس سے سیاسی مخالفت ہو کہ وہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر پیسہ جو ہے غریب تک نہیں جانے دیتے, مڈل کلاس کا بیڑا غرق ہے, لیکن اگر وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے تو میں کبھی اس کے خلاف بات نہیں کروں گا. کسی بھی انٹرنیشنل حوالے سے, کسی بھی خیر سگالی کے حوالے سے, یا وہ اگر وہ باہر جا کے کسی حکمران سے مل رہا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہاں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس کی جگہ ایک عام انسان, لڑکا لڑکی, عورت مرد, عام لوگوں میں سے وہ آئے, وہ ریپرزینٹ کرے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا. لیکن ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا بیرونی معاملہ نہیں ہے. یہ بیرونی معاملہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی پازیٹیو چیز جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, کوئی بھی ہو. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تو عام لوگوں کا نمائندہ ہوں سیاست میں, لیکن یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ عمران کو باہر لایا جائے اور عمران کو وزیر اعظم بنایا جائے. اور بھائی بات یہ ہے کہ سعودی عرب والوں نے عمران کا بیڑا غرق کیا, اس کے جو ولی عہد نے اس زمانے میں سلمان نے, محمد بن سلمان, اس نے عمران کو طیارے سے نکال دیا, تو واپس بیچارے کو کسی اور طیارے سے آنا پڑا. اس کے بعد چین والے, آپ کو پتہ ہی ہے سی پیک, ہاں جی جی جواد صاحب جی, سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ چین کے اندر اس کی کوئی وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں کام ہی روکا ہوا تھا اس نے. پھر اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کا ٹرمپ سے لے کے بائیڈن تک عمران کے لیے کبھی کسی نے وہ کھڑے نہیں ہوئے وہ لوگ. تو مجھے بتائیں یورپین اس سے تنگ تھے, تو پاکستان اگر اس کو فرض کریں 1% چانس بھی, میں کہتا ہوں 0.01% چانس بھی ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ آ جاؤ یار, تم نے بڑا تنگ کیا, آ جاؤ, تو یہ کرے گا کیا, مجھے بتائیں یہ کیا کرے گا.
یہ عوام جو ہے کیا وہ اس کو فورن ایڈ دے دے گی یا اس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک کے اندر ہی باہر کے لوگ آپ کو پسند نہیں داخل ہونے تھے تو آپ کو باہر کے لوگ پسند نہیں کرتے تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ جی سر یہ ملک کے اندر ہی داخل ہو سکے اور بیرون ملک کسی جگہ پہ تو ہی بڑی بات ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے, آپ جا کے جو ہے ادھر بھی جا کے جو تقریریں کر کے آتے ہیں وہ دیکھیں ایک انٹرنیشنل فورم پہ نا آپ تقریر کرتے ہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے, آپ وہاں پہ اپنے مذہب کو یا اپنی قوم کو یا اپنے ملک کو اس حد تک صرف پیش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندر لوگ کہیں گے ہاں یہ اچھے لوگ ہیں, یہ اپنی اپنی روایت رکھتے ہیں, کوئی اقدار رکھتے ہیں. سمرائز کریں گے اس کے بعد وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. جواز صاحب ساتھ تھے, آپ کا شکریہ. ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. یہ مشن نور آخرکار پاکستان تحریک انصاف کا ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور آخرکار جو ان کی سیاست رہی ہے, جو ماضی رہا ہے, جو خاص طور پہ حال ہے اور جو مستقبل میں ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس پہ گفتگو ہوئی. جواد احمد صاحب نے کریٹیکلی اپنا انالیسس اس پہ پیش کیا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.